جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر خوش نہ ہو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورۃ النساء 65 نمبر پہ، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنوا حتی یحکموک، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر باہمی جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لے۔ فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر آپ کے لیے یا آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو اس کے دلوں کی تنگی وہ نہ پائے اور اس کو خوشی سے مان لے۔ جو پیغمبر نے فیصلہ سنایا خوشی سے مان لے، دل میں تنگی نہ ڈالو، اگر دل میں تنگی ڈال لیا تو پھر تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے ایک شخص نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین کو سیراب کرنے والی پانی کی ایک نالی میں جھگڑا کیا، وہ دونوں اس سے اپنے درختوں کو پانی دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنی زمین کو پانی دو، پلا دو اپنی زمین کو، پھر پانی اپنی پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ وہ انصاری غضبناک ہوا اور اس نے کہا یہ آپ کے امزادہ ہے، آپ کے چاچے کا بیٹا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر، تم پانی دو، پھر پانی کو روک لو حتیٰ کہ وہ دیواروں کی طرف لوٹ جائے۔ حضرت زبیر نے کہا اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ آیت اسی واقعے کے متعلق نازل۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2360 اور 2359، اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 2357۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ کو نہ ماننے والا مومن نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک فیصلہ کو یہ بظاہر مان لیتا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتا، اس لیے فرمایا کہ وہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف دل میں بھی تنگی نہ پائے۔ بعض اوقات ایک عدالت سے فیصلہ کے بعد اس سے اوپر کی عدالت میں اس فیصلے کے خلاف رٹ لگنے کا یا رٹ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جیسے ہائی کورٹ کا فیصلہ خلاف جو ہے نا، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ کی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ کرنے کے بعد پھر کسی عدالت میں اس فیصلے کے خلاف رٹ نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے بعد میں فرمائے اس فیصلہ کو خوشی سے مان لو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرے وہ خطا سے معمون اور محفوظ بلکہ معصوم ہوتا ہے۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص کتنا ہی عبادت گزار ہو لیکن اس کی دل میں یہ خیال آئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے اور ایسا کر لیتے تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ سورۃ النور آیت نمبر 51۔ ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بلائی جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ پیغمبر کے بات سن لیا اور مان لیا، تسلیم کیا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کرے ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ۔ کئی لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، وہ اپنا مفاد ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس کو آپ کے فیصلے پسند نہیں آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کیا، یہ جھگڑا لے کر حضرت عمر کے پاس آیا۔ جب عمر کے پاس آئے تو دوسرے آدمی نے کہا اے ابن خطاب، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے اس معاملے میں، اس نے کہا کہ ہم عمر کے پاس جائیں گے تو ہم آپ کے پاس آ گئی۔ حضرت عمر نے اس آدمی سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ایسی ہی ہے۔ عمر نے فرمایا اپنے جگہ پر رہو یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آؤ، تمہارے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر جا کر اپنے تلوار لے آئے، اور جس نے کہا تھا کہ ہم عمر کے پاس جائیں گے ان سے فیصلہ کروائیں گے، اس پر تلوار سے وار کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور دوسرا پیٹ پھیر کر بھاگ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم عمر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، اگر میں بھی وہاں رکا تو مجھے بھی قتل کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گمان یہ نہیں
کہ عمر ایمان والوں کو قتل کی جرات کریں گے، تو اس پر یہ آیت اترے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس آدمی کا خون باطل ہو گیا اور عمر کے قتل سے بری ہوئی عمر، کیونکہ پیغمبر کے فیصلے کے بعد فیصلہ یہی ہے۔ تین باتیں کہنے والا اللہ پر بہتان لگاتا ہے۔ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا دیدار کسی کو نہیں کرایا۔ کئی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا ہے۔ اب میں ممبر رسول پر کھڑے ہوں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ نے اپنے رسول کو معراج کی رات دیدار نہیں کرایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین باتیں ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان کا قائل ہو جائے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا وہ تین باتیں کون سی ہے وہ بتا دیجئے۔ خیال میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر کو اللہ نے پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ باندھا اللہ پر۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا، میں نے یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین مجھے بات کرنے دے اور جلدی نہ کرے، کیا اللہ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى سورۃ النجم میں 13 نمبر پہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیتوں سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، میں نے انہیں ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا سوائے 2 مرتبہ جس کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے تن اور توش کے بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورہ انعام 103 نمبر آیت۔ اسے نگاہ ہی نہیں پاتے اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے اور وہی نہایت باریک بین سب خبر رکھنے والا ہے۔ کیا تو نے اللہ جل جلالہ کا ارشاد نہیں سنا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا ومن وراء حجاب اور یرسل رسولا ویوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، سورہ شورى آیت نمبر 51۔ یعنی اس کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتے اور وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے اور وہی لطیف و خبیر ہے، اور کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ سے باتیں کرے مگر وہی یا پردے کے پیچھے۔ کوئی بندہ اللہ کے سامنے باتیں دنیا میں نہیں کر سکتا، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے جو بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجیے، اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ حق رسالت ادا نہ کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ چھپانے والے ہوتے جو آپ پر نازل ہوا تو اس آیت کو چھپاتے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي نَفْسَكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انعام کیا کہ اپنے زوجہ مطہرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دل میں وہ بات بھی چھپائی ہوئی تھی جس کو اللہ آخر میں ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے تان سے ڈر رہے تھے، اور ڈرنا تو اللہ ہی سے سزاوار ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ ہونے والی باتوں کو جانتے تھے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب باتیں نہیں جانتا تھا۔ تو میرے بھائیو یہ آج کا خطبہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور ثواب کی نیت سے شیئر کرو۔ تمہارے ایک شیئر کرنے سے شاید اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو جنت والا بنا دے گا۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔